اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ مختصر دروس معارف قرآن و اہل بیت کے حوالے سے روزوں کے اہمیت میں آج چھٹی گفتگو ہے۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام والشراب، کہ روزہ رکھنا صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے روزے میں انسان کھانے پینے سے رکتا ہے، حرام کاموں سے بھی اجتناب کرنا ہوگا۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 294۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، ما یصنع الصائم بصیامہ اذا لم یصن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارحہ، کہ جب تک روزے دار اپنی زبان، اپنے کان، اپنی آنکھوں اور اپنی دیگر اعضاء و جوارح کو اپنے کنٹرول میں نہ رکھے، نہ بچا کے رکھے، تو اس کے روزے کا کیا فائدہ ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب دعائم الاخیار دعائم الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268۔ ایک دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا جابر، ھذا شہر رمضان، یہ ماہ رمضان ہے، من صام نہارہ وقام وردا من لیلہ، جو بھی اس ماہ رمضان کے دنوں میں روزے رکھے اور اس کی راتوں میں عبادت کرے، قیام کی حالت میں گزارے، وعف بطنہ وفرجہ وکف لسانہ، اور اپنے بطن کی، اپنے پیٹ کی پاک دامنی رکھے، اپنے پیٹ کو غلط چیزیں استعمال کرنے سے بچائے، وفرجہ، اور اپنی ناموس کو بھی بچائے غلط شہوانی کاموں سے، وکف لسانہ، اور اپنی زبان کو بھی بچا کر رکھے، خرج من ذنوبہ کخروجہ من الشہر، تو جس طریقے سے یہ مہینہ اس پر سے گزرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہوں سے بھی اپنے دھو دیا جاتا ہے۔ فقال جابر، یا رسول اللہ، ما احسن ھذا الحدیث، جابر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی حدیث ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ما اشد هذه الشروط، اے جابر یہ بھی تو دیکھو کہ یہ شرائط کتنی سخت ہیں۔ روایت کا حوالہ کتاب اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 87۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا اصبحت صائما فلیصم سمعک وبصرک من الحرام، کہ جب بھی تم روزہ رکھو تو اپنے کانوں کو بھی بچاؤ گناہوں سے اور اپنی آنکھوں کو بھی گناہوں سے بچاؤ، وجارحتک، اور اپنے اعضاء و جوارح کو، وجمیع اعضائک من القبیح، اور تمام اعضاء و جوارح کو برے کاموں سے بچاؤ، ودع عنک الحزی واذى الخادم، اور بیہودہ کاموں سے بھی دور رہو اور اپنے زیر دست افراد کو اذیت کرنے سے بھی بچے رہو، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصِّيَامِ، تو ایسی صورت میں تمہیں روزے کا اصل ثواب ملے گا، روزے کا وقار باقی رہے گا، وَالْزَمْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الصَّمْتِ وَالسُّكُوتِ، اور جتنا ممکن ہو تم روزے کی شرائط کو اپناؤ اور خاموش رہو، الا عن ذکر اللہ، مگر یہ کہ ذکر الہی کے لیے ضرورت پڑے تو بولو، وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ، ایسا نہ ہو کہ تمہارا روزے والا دن عام افطار والے دن کی مانند قرار پائے، وَإِيَّاكَ وَالْمُبَاشَرَةَ، اور دیکھو غلط کاموں سے اور ماہ رمضان میں اپنی زوجات سے مباشرت سے بچو، وَالْقُبَلَ وَالْقَهْقَهَةَ بِالضَّحِكِ، اور اسی طریقے سے قہقہے لگا کر کے بیجا باتوں پر ہنسنے سے بھی بچو، فَإِنَّ اللَّهَ مَقَتَ ذَلِكَ، اس لیے کہ ان کاموں سے اللہ تبارک و تعالی
غضبناک ہوتا ہے۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 292۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔